صحبت میں رہنے والا بنے، عالم دین کی خدمت کرنے والا بنے یا عالم دین کی بات سننے والا بنے، انشاءاللہ ان تین چیزوں پر آپ کا عمل رہا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد وہ اخروی زندگی انشاءاللہ بڑی بہتر ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ عالم دین سے کانٹیکٹ لگاؤ، تعلقات رابطے رکھیں۔ بے شک کیا ہے مطلب کیا ہے کہ اگر میں آپ کے دروازے پر میلاد ہو رہا ہوں، نبی کی تاریخ ولادت، نبی کی احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہو تو کم سے کم عالم دین کی بات سننے والا بنے، بے شک عالم دین کی خدمت کرنے والا نہ بنے۔ عالم دین کی صحبت کرنے والا اگر توفیق نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم ہفتے میں، مہینے میں یا زندگی میں، سال میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ کم سے کم عالم دین کی بات سننے والا بنے۔ اگر میں اللہ کو یہ عادت پسند آ گئی تو ماشاءاللہ آپ کامیابی اور کامرانی آپ کی قدم چوم۔ یقیناً یہ حدیث میں نے چونکہ مجمع جو بھی ہو زندہ دل لوگ ہیں، بیدار لوگ ہیں اور یقیناً عالم دین کی بات سننے کی نیت سے آئے ہیں، اس لیے میں یہ حدیث سنانا مناسب سمجھا۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصل موضوع کی طرف۔ میں نے اپنی تقریر کا جو موضوع بنایا، عنوان بنایا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اعلان فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، معنی، مفہوم، عنوان اور بہت لمبا نہیں، چھوٹا سا کیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کیا اللہ نے اگر میں نعمت کے شکل میں تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں نعمت کے شکل میں ثروت دی ہے، اللہ نے اگر میں تمہیں نعمت کے شکل میں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں نعمت کے شکل میں اگر میں کھیتی باڑی دیا ہے، اللہ نے تمہیں اگر میں نعمت کے شکل میں بینک بیلنس دیا ہے، اللہ نے تمہیں اگر نعمت کے شکل میں تمہیں آل و اولاد دیا ہے، اللہ نے تمہیں اگر نعمت کے شکل میں یقیناً دھن دولت سے نوازا ہے تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اللہ کا شکریہ کرو۔ بے شک چاہے وہ دھن ہو، دولت ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، یہ سب ایک انسان کے لیے نعمت ہے، ایک انسان کے لیے نعمت ہے میرے پیارے۔ اور ان تمام نعمتوں میں جو سب سے اصل، سب سے بڑی نعمت ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، بے شک وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے اس نعمت کے صدقے میں ہم مسلمانوں کو کروڑہا کروڑ نعمتیں عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ جب ہمیں کسی نعمت سے نوازے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکریہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ کو خوشی مل رہی ہے، شادی بیاہ ہو، کھیت لکھائے ہو، آپ کا لڑکا سعودی گیا ہو، پیسہ کما رہا ہو، یا مکان والا آدمی ہو، یا دکان آپ نے کھول لیا ہے، یہ سب نعمت اگر میں آپ کو مل رہی ہے تو آپ اس کا شکریہ کس معنی کر کے ادا کریں گے؟ تو میرے پیارے میلاد ایک واحد ذریعہ ہے میرے پیارے کہ اس میں اللہ و رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے اور نعمت کا چرچا بھی ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور دنیا والے جان بھی جاتے ہیں کہ کس نعمت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اللہ نے صاحب خانہ کے وہاں بچی کی ولادت، لڑکی کی پیدائش ہوئی، لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ بڑے کم لوگ ملتے ہیں سائنسدان، حقیقت بیان کر رہا ہوں، بڑے کم لوگ ملتے ہیں کہ بچے کی پیدائش ہو تو میلاد تو دور کی بات ہے، جب گھر سے نکلتے ہیں تو چہرہ لٹکا کے نکلتے ہیں، چہرہ لٹکا کے نکلتے ہیں، چہرے پر غم کے آثار نظر آتے ہیں۔ یقیناً میرے پیارے یہ سماج، یہ سوسائٹی یا آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے طلباء گو ہیں، کچھ ایسے مسلمان ہیں، کچھ ایسے نبی کے امتی ہیں میرے پیارے، اگر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو رات میں پیدا ہوا
اور صبح کو پورا گاؤں جان جاتا ہے سلام علیکم، کہیں کسی کو سلام علیکم، کیا ہو تیرے لڑکا پیدا ہوا۔ یہ سلام جن کو کبھی نہیں کرتا ہے اس کو بھی سلام کرے گا، تاکہ کوئی پوچھے کہیں سلام کر رہا ہے تو ارے حضرت کیا بتا ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو لڑکی پیدا ہو گئی تو پڑوسی والا بغل والا نہیں جانتا ہے، لیکن قابل مبارکباد ہے صاحب خانہ نے اللہ نے انہیں ایک نعمت رحمت کے شکل میں جو عطا فرمائی ہے اس کا یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ عالموں کو اپنے دروازے پر بٹھا کر کے نبی اور خدا کا ذکر کیا یہ صاحب خانہ قابل مبارکباد ہے، ورنہ بچی کے پیدائش میں کوئی چھٹیاں کا بھات نہیں کھلاتا ہے بلا تو دور کی بات ہے۔ یہ حقیقت بھی آپ ہے، سماج سوسائٹی اور اپنوں کے دباؤ میں دو چار لوگوں کو بلا کر کے کوٹم پورا کر دیا جاتا ہے کہ کوئی دنیا والے کہیں نا کہ ارے چھٹیاں نہیں کیا یہ مرے نہیں، ورنہ اس کے دل کے حالات دل سے پوچھیں کہ کچھ ایسے دل والے ہیں کہ جو کلیجہ کو کہنے کے لیے بڑا رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ایک بیٹی کی شکل میں جب اللہ انہیں نوازتا ہے تو ایکسپٹ جلدی نہیں کرتے ہیں، لیکن سماج کی طرف سے کرے تو کیا کریں؟ لڑکیوں کو ہم نے اور آپ نے اپنے اوپر زحمت بنا لیا ہے۔ آپ اس دور کو اٹھائیں، اس تاریخ کا مطالعہ کریں کہ آج سے 1400 برس پہلے میرے پیارے جب اس حالات کا جب تاریخی جائزہ لے میرے پیارے تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ آج جو سماج میں سوسائٹی میں اور معاشرے میں عورتوں کے مقام بیٹیوں کے حقوق کو ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اسی آج سے 1400 برس پہلے کی اسی نقشے کی عکاسی کر رہا ہے۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے جہاں سے اسلام پھیلا ان کے عرب وہاں بھی لڑکیوں کا کوئی مقام نہیں تھا، لڑکیوں کا کوئی ادب و احترام نہیں تھا، سوسائٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت و وقار نہیں تھی میرے پیارے۔ اللہ کو مان جاؤ آج جیسے کہ وہاں بچی کی ولادت ہو گئی، چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، چہرہ اٹک جاتا ہے، چہرے پر اداسی طاری ہو جاتی ہے میرے پیارے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج سے 1400 پہلے اللہ کے رسول کی دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے جن کے وہاں بچی پیدا ہوتی تھی، اب سمجھ لیجئے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور نہیں کر لیتا تھا، اس مٹی میں دفنا نہیں دیتا تھا، تب تک وہ چین کی سانس نہیں لیتا تھا۔ اللہ کو قربان جاؤ، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ملک عرب میں جہاں سے اسلام پھیلا ہے میرے پیارے وہاں کا بڑا پرفتن ماحول اور پرفتن دور تھا میرے پیارے۔ لڑکیوں کا خاص طور سے عورتوں کا سماج میں سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں تھا، ان کا کوئی عزت و وقار نہیں تھا، معاشرے میں وہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملک عرب میں جب پڑا میرے پیارے تو مصطفیٰ